کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کسی اپنے کے انتقال کے بعد وہ اب بھی آپ کے آس پاس ہے؟ کبھی خواب میں، کبھی اچانک یادوں میں، اور کبھی دل یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہمارے فوت شدہ رشتہ دار ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ ہماری باتیں سنتے ہیں یا یہ صرف ہماری فیلنگز ہیں؟ آج ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس مسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موت، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت۔ ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مگر جب کوئی اپنا دنیا چھوڑتا ہے تو ہمارے دل میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ کیا اسے ہماری یاد آتی ہے؟ کیا ہماری دعائیں اس تک پہنچتی ہیں؟ کیا مردے واپس آتے ہیں؟ اور انٹرنیٹ پر اس موضوع پر بہت سی غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اس لیے آج ہم صرف اتھینٹک اور اسلامی ٹیچنگ کی روشنی میں بات کریں گے۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے مطابق موت اختتام نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک، یعنی مرنے کے بعد انسان ایک دوسری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، ایسی دنیا جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سوال بہت کامن ہے، کیا مردے ہماری باتیں سنتے ہیں؟ یہ سوال بہت کامن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جب انسان کو دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ سوچو، سب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں اور قبر میں انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس حدیث سے علماء نے یہ بات اخذ کی کہ اللہ جس حد تک چاہے میت کو سننے کی صلاحیت دے سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ مردے ہر وقت سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں، اس کی کوئی اتھینٹک ثبوت موجود نہیں۔ کیا مردے ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں لوگوں نے بہت ایگزیجریٹڈ سٹوریز بنا دی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مردے گھر واپس آتے ہیں، ہر جمعرات کو فیملی کو دیکھتے ہیں، یا ہر وقت اپنے پیاروں کے پاس رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ایسی واضح بات موجود نہیں۔ اسلام ہمیں جھوٹی سٹوریز پر نہیں بلکہ ایویڈنس پر چلنا سکھاتا ہے۔ ہاں، کچھ علماء نے بعض روایات کی بنیاد پر کہا ہے کہ اللہ چاہے تو بعض اوقات میت کو اپنے گھر والوں کے اعمال دکھا سکتا ہے، لیکن یہ پرماننٹ رول نہیں۔ ادھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر خوابوں میں کیوں آتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فوت شدہ والد کو خواب میں دیکھا۔ اسلام میں 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں: رحمانی خواب، نفسانی خواب اور شیطانی خواب۔ کبھی انسان اپنے کسی پیارے کو اچھے خواب میں دیکھتا ہے جو اس کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، لیکن ہر خواب کو سپر نیچرل میسج سمجھ لینا بھی درست نہیں۔ کیا ہماری دعائیں ان تک پہنچتی ہیں؟ جی ہاں، یہ اسلام کی بہت خوبصورت تعلیمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، جن میں صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم، نیک اولاد کی دعا۔ یعنی آپ کی دعا واقعی ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ سوچو، شاید آپ کی ایک سنسیئر دعا آپ کے کسی فوت شدہ عزیز کے لیے روشنی بن جائے۔ اکثر لوگ قبروں پر صرف پھول لے جاتے ہیں، مگر اسلام ہمیں اس سے بہت بڑا ایک تحفہ بتاتا ہے، وہ ہے دعا، صدقہ، قرآن کی تلاوت، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا،
یہ چیزیں میت کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ بعض لوگ روحوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویجا بورڈز، بلیک میجک، فیک اسپریچول ویڈیوز اور غیر اسلامی چیزیں، یہ سب بہت خطرناک ہیں۔ اسلام ہمیں ان سین ورلڈ کے بارے میں بہت زیادہ کیوریسٹی دیتا ہے، مگر لمٹس کے ساتھ۔ سوچو، ایک دن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر شاید ہمارے اپنے لوگ بھی ہمارے بارے میں یہی سوچ رہے ہوں، کاش ہم ان کے لیے اور دعا کرتے۔ زندگی بہت شارٹ ہے، اس لیے لوگوں سے اچھا سلوک کریں، والدین کی قدر کریں اور اپنے اعمال بہتر بنائیں، کیونکہ ایک دن صرف یادیں رہ جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی پیارا اس دنیا سے جا چکا ہے تو ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ شاید آپ کی دعا ابھی بھی ان تک پہنچ رہی ہو، اور ایک دن کوئی آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔